ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ انہوں کا نماز میں خیال آ جانے سے اپنے باغیچہ کرنا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک پرندہ اڑا، چونکہ باغ گنجان تھا اس لیے اس کو جلدی سے باہر جانے کا راستہ نہ ملا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف اڑتا رہا، نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا رہا۔ ان کی نگاہ اس پر پڑی، اس منظر کی وجہ سے ادھر خیال لگ گیا، نگاہ اس پرندے کے ساتھ نماز میں پھرتی رہی، نگاہ نماز میں اس پرندے کے ساتھ پھرتی رہی۔ دفعتاً نماز کا خیال آیا، سہو ہو گیا کہ کون سی رکعت ہے، رکعتیں کتنی پڑھی، کتنی رکعتیں ہوئی، اس کا خیال آیا۔ نہایت خلق ہوا، بہت افسوس ہوا، اور اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، نماز میں بھول ہوئی۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا قصہ عرض کر کے درخواست کی، اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اس لیے میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ جہاں دل چاہے اس کو صرف فرما دیجئے۔ اس طرح ایک قصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں بھی پیش آیا۔ ایک انصاری باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، کھجوریں پکنے کا زمانہ شباب پر تھا، خوشے کھجوروں کے بوجھ اور کثرت سے جھکے پڑے تھے، نگاہ خوشوں پر پڑی، کھجوروں سے بھرے ہونے کی وجہ سے بہت اچھے معلوم ہوئے، خیال ادھر لگ گیا، جس کی وجہ سے یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں ہوئی۔ اس کے رنج و صدمے کا ایسا غلبہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ٹھان لی کہ اس باغ ہی کو اب نہیں رکھنا، جس کی وجہ سے مصیبت پیش آئی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کو جو چاہے کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت ابو طلحہ کا قصہ پیش آیا، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے قصہ پیش آیا۔ انہوں بھی انصاری مدینے کے ہی صحابہ تھے، حضرت ابو طلحہ بھی مدینے والے، اور یہ صحابی کا نام نہیں لکھیں، ایک انصاری بلکہ بول رہے ہیں، حضور کے زمانے میں، عثمان غنی رضی اللہ کے زمانے میں۔ یہ دو واقعے، دونوں نے اپنے باغیچوں کو، جس میں رکعتیں کتنی ہوئی اس میں شک آنے پر باغیچہ اللہ کے نام پر دے دی۔ نماز میں کتنی رکعتیں پڑھے یاد نہیں رہے تو کیا کرنا جی؟ نماز میں پڑھ رہے ہیں، نیت کرے تھے 4 رکعت کی، اب یاد نہیں ہے کتنی رکعت پڑھے، تب کیا کرنا؟ 2 پڑھی 3 پڑھی یاد نہیں آ رہا ہے، 4 پڑھی یا 3 پڑھی یاد نہیں آ رہا، بھول گیا، نماز میں ہو جاتا ہے بھول انسان سے، تو کتنی رکعتیں پڑھے ہیں یاد نہیں رہا، تو اب کیا کرنا؟ انہوں صدقہ کرے باغیچوں کا، دونوں باغیچے دونوں دے دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا؟ ہماری رکعتوں میں ڈاؤٹ آ گیا نماز میں، تو ہمیں کیا کرنا؟ کیا واسطے آیا پہلے سوچنا، پھر اس کے بعد اللہ توفیق دیے تو ہم بھی تھوڑا پیسہ اس نیت سے کہ میری نماز میں یہ دنیا کے وسوسے خیالات کی وجہ سے میری نماز میں خلل آیا ہے، اب میں اپنے نفس پر یہ فائن ڈالتا ہوں، اپنے طرف سے ایک اچھا بھاری اماؤنٹ خیرات کر دیں، تاکہ نفس آئندہ سے ڈرے گھبرائے۔ ہمارا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھے ہیں، کوئی تم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو تم جو ہے اس گناہ سے توبہ کر کے
صدقہ خیرات بھی کرو، پھر اپنے نفس سے اس بات کا عہد کر لو کہ اگر ایسا گناہ تو پھر کیا، اپنے نفس سے اپنے آپ سے بول لو تو نے پھر ایسا گناہ پھر دوبارہ کیا، میں تجھے 20 رکعت نماز پڑھنے کھڑے کروں گا، یا 10 روزے رکھنے کی، نفل روزے رکھنے کی تجھے فائن ڈالوں گا، یا 1500 روپے فائن ڈالوں گا جو تو غریبوں کو بانٹنا پڑے گا، اپنے آپ کو بول لینا۔ تو پھر آدمی اس بات سے، گناہ سے باز رہے گا۔ اگر میں پھر دوبارہ گناہ کیا، میں نے یہ عہد کر لیا اللہ کے سامنے کہ یہ گناہ ہو گیا تو پھر مجھے 500,000 روپے کم سے کم غریبوں کو دینا پڑیں گے، تب آدمی اس سے ڈرے گا۔ یا مجھے 20 رکعت نماز پڑھنا ہے اگر ایسا گناہ ہو گیا، یا روزے رکھنا ہے، اس طرح کی اس نے منت کی، تو پھر آدمی گناہ سے بچنے میں اس کے لیے یہ فائدہ ہوگا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھی، اس واقعے کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جو باغ نماز میں رکعتیں کہتی ہوئی خلل آنے پر اللہ کے نام پر 50,000 درہم کا باغ تھا اس زمانے کے اعتبار سے، تو بڑا کھجور پھلوں کے پکنے کا پورا گنجان، اتنا بڑا زبردست باغیچہ جس کی مالیت کو صرف نماز کے اندر خلل آنے پر انہوں نے اتنی بڑی رقم، اتنا بڑا جو ہے اللہ کے نام پر دے دیا۔ تو پھر ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ گناہ ہونے پر میں اتنے پیسے خرچ کروں گا، ایسا کروں گا، ویسا کروں گا۔ اپنے نفس کو دبانے کے لیے یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے سجدے سہو کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ چلو بھئی 1 رکعت نماز میں 3 پڑھی ہوں گی، 2 پڑھی ہوں گی، 4 پڑھی ہوں گی، 5 پڑھی ہوں گی، اگر ڈاؤٹ آ رہا آدمی کو تو اس سے سہو کرنے سے نماز نہیں ہوتی، سہو کرنے سے نماز نہیں ہوتی، پھر دھرا کر اس کو نماز پڑھنا پڑے گا رکعتوں کے شک میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرا یہ باغیچہ جس کی قیمت 50,000 ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 50,000 میں فروخت کر کے قیمت دینی کاموں میں خرچ فرما دی۔ جو پیسہ خلیفہ کے پاس آتا تھا وہ پیسہ فوراً غریبوں میں دینی کاموں میں خرچ کر دی۔ موطا ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے، فائدہ یہ ایمان کی غیرت ہے، نماز جیسی اہم چیز میں خیال آ جانے سے 50,000 درہم کا باغ ایک دم صدقہ کر دیا۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے قول جمیل میں صوفیہ کی نسبت قسمیں تحریر فرماتے ہیں، اس کے متعلق تحریر فرمایا ہے، یہ نسبت ہے اللہ کی طاعت کو ما سوا پر مقدم رکھنا۔ جب اللہ کا کلمہ پڑھے ہیں، اللہ مان کر ایمان لائے ہیں، تو اللہ کی اطاعت پر ما سوا دنیا کی ساری چیزوں کے اوپر اللہ کی بات، اللہ کا حکم رکھنا، اس پر غیرت کرنا کہ ان حضرات کو اس پر غیرت آئی، اللہ کی طاعت میں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کیوں ہو گئی؟ نماز میں اللہ کا دھیان کے علاوہ یہ دنیا کے خیالات دھیان کیوں آئے؟ اس کے لیے انہوں نے یہ باغیچے، یہ دنیا انہوں نے صدقہ کر دی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ صبح سے شام تک جتنی نمازیں پڑھو، 5 نمازوں میں 20 رکعت، 17 رکعت فرض، 3 رکعت واجب، روزانہ کے 20 رکعت، اس کے علاوہ سنتیں وغیرہ 50، 54 رکعتیں ہماری جو ہوتی ہیں سنت نفلوں کے ساتھ 5 وقت کی۔ کوئی ایسی نماز ہمارے پاس ہے جو دنیا کے وسوسے کے بغیر پڑھے ہوں؟ اگر اللہ ہم سے پوچھے بتا کوئی ایک نماز ایسی بتا جس میں تیرے ذہن میں دنیا کے خیالات نہ آئے ہوں، وسوسے نہ آئے ہوں۔ حضرت نظام الدین مرکز میں ایک بزرگ فرما رہے تھے، بڑے عالم صاحب، کہ بھئی جماعتوں میں چل کر، جماعت میں چلنے والے ساتھی اپنی نمازوں کو اللہ کے لیے دنیا کے خیالات وسوسوں سے بچا کر، ہٹا کر
ایسی 2 رکعت پڑھنے کی روزانہ مشق کرنا۔ جماعت میں نکلنے کے زمانے میں 24 گھنٹے آدمی کے فارغ رہتے ہیں، جو وقت فارغ ملتا ہے ان فارغ وقتوں میں وہ روزانہ 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر اس نیت سے کہ میری اس نماز میں کوئی شیطان کا دنیا کا وسوسہ نہ آئے، 2 رکعت پڑھنے کی نیت باندھنا۔ جب آدمی اس کی کوشش کرے گا، بڑے علماء فرماتے ہیں نظام الدین مرکز سے کہ اس کی کوشش کرے گا کہ پہلے دن میں سورہ فاتحہ کے درمیان میں شیطان وسوسہ لائے گا، نماز پوری کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر ایک دن ہوگا سورہ فاتحہ بخیر گزرے گی، اور زمسورہ جب پڑھنے گئے تو پھر شیطان دنیا کے وسوسے لا کر ڈالے گا۔ تو اس طریقے سے ایک دن آئے گا کہ تمہاری 2 رکعت نفل پڑھ کر اس نیت سے کہ دنیا کا کوئی خیال شیطان وسوسہ نہ لائے تمہاری ارادے پر، اس طریقے کی کوشش و سعی پر ایک دن آئے گا کہ 2 رکعت تمہاری دنیا کے بغیر وسوسے کے پوری ہوگی۔ اس لیے جماعتوں میں نکلنے کے زمانے میں آدمی مسجد میں ہی ہوتا ہے، فری ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، اس کی روزانہ 24 گھنٹوں میں 1-2 رکعت ایسے پڑھ کر دنیا کے وسوسوں کے بغیر پڑھنے کی کوشش کرے۔ جب بندہ جس کام کی کوشش کرتا، ارادہ کرتا، اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس کی کوشش کرنا، ایسا نہیں کہ جیسے پڑھ رہی نماز پڑھنے دو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں کہ ہم اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی گزارنے والے بنے، خیانت والی زندگی نہ ہو۔ جب بندہ کسی چیز میں خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس نے خیانت کی۔ ابھی تعلیم میں بات آئی تھی اس سے پہلے کہ ایک جنگ کے اندر غالباً خیبر فتح ہوا تو ایک صحابی کے انتقال ہو گیا، صحابی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے راستے میں انتقال کی صحابہ کہنے لگے جنتی، اللہ کے راستے میں انتقال ہو گیا، جنتی جنتی کہہ رہے تھے، بڑھاوا بول رہے تھے ان کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے زندگی میں کوئی بیکار بات زبان سے ایسی نکالی ہو جو اللہ کو ناپسند ہو، یا اس نے کوئی چیز ایسی خیانت کی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی سامان کی تلاشی لو۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں کو اللہ نے کیا دکھایا وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے رسول۔ ان کے سامان کی تلاشی لی تو باریک، جسے ہم پوت کہتے ہیں، پوت کے دانے وہ خیبر فتح ہونے پر ان کو حاصل ہوئے تھے۔ حالانکہ یہ سارا مال لا کر غنیمت کے مال میں جمع کرنا تھا، انہوں نے اپنی تھیلی میں اپنے سامان میں رکھ لی تھی۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو اسے جنتی کہہ رہے تھے، اس نے اس میں خیانت کی اللہ کے راستے کے مال کی، تو اب یہ جنتی کیسے؟ چھوٹی چیز، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ چیزوں کے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لینے پر پکڑ آئی ہے۔ اب آدمی خیانت کر رہا قیمتی چیزوں کی، کسی کی، تو پھر کتنی بڑی بات ہوگی۔ جب تک نماز پڑھنے والا، دین کا کام کرنے والا، جماعتوں میں چلنے والا امانت کا خیال نہیں کریں گا، خیانت میں نہیں پڑیں گا، معاملات کی صفائی نہیں کریں گا، تو بڑا زبردست نقصان ہے اس کا۔ معاملات کی صفائی ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ معاملات کی صفائی میں بہت اللہ والے ڈرتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے، لیکن اللہ والے
سفر میں جا رہے تھے، اونٹ والے سے بات کر چکے تھے کہ میں تجھے اتنا کرایہ دوں گا، اب کرایہ بات ہو گیا، سامان بھی بتایا کہ میرے ساتھ اتنا سامان ہے، اس سامان کے ساتھ اس اونٹ پر یہ گاؤں سے وہ گاؤں پہنچانا، اتنا کرایہ تجھے دے دیں گے، بات چیت پکی ہو گئی۔ اللہ والوں کی کتنی بڑی احتیاط ہے اس میں۔ جب وہ جانے لگے تو ایک صاحب آئے اور آ کر کہا حضرت آپ فلاں جگہ جا رہی ہوں، وہاں میرے رشتہ دار ہیں، یہ چٹھی میں لکھ کر لایا ہوں۔ زمانے میں خط پوسٹ ڈاک نہیں تھا، پوسٹل کا انتظام نہیں تھا بھیجنے کا، میں چٹھی لکھ کر لایا ہوں، ذرا آپ یہ چٹھی وہ گاؤں میں جانے کے بعد فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں فلاں نام والے، ان کو پہنچانا۔ تو اللہ والے کہنے لگے ٹھہرو، میں اب اونٹ والے کو کرایہ بات کرتے وقت میں سامان دکھا چکا ہوں، اونٹ والا کہیں گیا ہے، وہ آنے تک انتظار کرو۔ میں اس سے کہوں گا کہ یہ صاحب ایک چٹھی یہ پیپر دے رہے ہیں، کیا میں تیرے اونٹ پر یہ پیپر بھی رکھ لے کر بیٹھ سکتا ہوں چٹھی؟ اگر وہ اجازت دے تو میں تمہاری چٹھی لے لوں گا، ورنہ میں نہیں لے سکتا، اس لیے کہ بات ہو چکی ہے۔ اس کو پھر پوچھیں گے، پوچھنے پر اگر وہ دے رہا تو تمہاری چٹھی لے جا سکتا ہوں۔ یہ اللہ والے تھے جو اپنی زندگیوں میں ایمان، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ بڑے اونچے درجے پر پہنچے تھے۔ معاملات کی صفائی ہر جماعت کا کام کرنے والا بہت ضروری ہے۔ بات کے وعدے میں پکے اترنا، بات کرے تو بات میں وعدہ خلافی نہیں ہونا۔ بڑے بڑے اللہ والوں نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے۔ تین دن تک اللہ کے نبی کھڑے تھے، اس کے بھی واقعات ہیں۔ جس چیز کا وعدہ کرنے پر آپ یہاں ٹھہرے، یا رسول اللہ میں بھی آتا ہوں، تو آپ نے اس وعدہ کر لیا کہ ٹھہروں گا، تو آپ جو ہے وہ 3 دن وہاں ٹھہرے رہے۔ واقعات میں بات ملتی ہے۔ تو یہ وعدے کی لحاظ رکھنا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس نے اپنے ایمان میں، اس کا ایمان نہیں ہے جس نے وعدے کی پابندی نہیں کیا، وعدے کی پابندی نہیں کیا ایمان نہیں ہے۔ امانت داری کا لحاظ رکھا ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان جس کی 70 پر 7 شاخیں ہیں، یہ سب ایمان کی شاخیں ہیں کہ اپنے ایمان والے کو بڑی احتیاط کی، بچ کر زندگی گزارنا۔ خاص کر ہم دعوت کے کام میں چلتے ہیں، جان مال لگاتے ہیں، اوقات لگاتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمیں اس کام کو احتیاط کے ساتھ اپنے اوپر لینا ہے۔ وہ کام کرنے والے ساتھی اپنے جو معاملات ہیں، ان معاملات میں ایک تو 2 قسم کے معاملات ہیں۔ ایک معاملات ہمارے اجتماعی، دوسرے انفرادی۔ اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال۔ دعوت کے کام کرنے والے کے لیے 2 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو انفرادی اعمال اپنی ذات سے، اپنی ایمان کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، اور اپنے سارے احکام اللہ کے جو ہیں ہم پر عائد ہیں، اس کی پوری ذمہ داری پوری کرنا، اس کو پورے کرنا۔ اس میں قرآن شریف بھی ہے، مسنون دعائیں بھی ہیں، اور روزانہ کے معمولات میں تسبیح تلاوت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معمولات ہیں، یہ انفرادی اعمال ہیں۔ بات چیت میں صفائی، لین دین میں، معاملات میں صفائی، یہ ساری چیزیں ہمارے انفرادی اعمال ہیں۔ باقی انفرادی اعمال جب پورے ہوں گے تو اجتماعی اعمال میں جان پڑے گی۔ اجتماعی اعمال آدمی کرنے والا بنے تو اجتماعی اعمال اس بندے کے جب پورے ہو رہے ہیں تو پھر انفرادی اعمال میں جان پڑے گی۔ یہ 2 عمل، انفرادی اعمال کرنے والا اجتماعی اعمال میں اچھی طرح جمے گا، اجتماعی اعمال میں جمنے والا بھی انفرادی اعمال میں بھی جمے گا۔ ایک بندہ خالی اجتماعی اعمال کر رہا، اپنی ذات کو بھول رہا کہ اپنے انفرادی اعمال اس کے صحیح نہیں ہیں،
اس کی زندگی میں گڑبڑ ہے، لین دین میں، تول میں، بول میں، مول میں، بہت ساری چیزوں میں گڑبڑ ہے، تو پھر وہ انفرادی اعمال میں پورا نہیں ہے اور اس کے ایمان میں وہ کامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے اجتماعی اعمال میں جھول پڑے گا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ انفرادی اعمال پہاڑوں کے جیسے کر رہا ہے، پہاڑوں جیسے انفرادی اعمال، بڑے بڑے اعمال، خوب قرآن پڑھ رہا، خوب ذکر کر رہا، خوب مسنون دعاؤں کا، ہر چیز کا انفرادی اعمال خوب پہاڑوں جیسے کر رہا، اور ایک بندہ اجتماعی عمل میں جڑا ہے، تو فرمایا کہ اس کا اجتماعی عمل میں جڑنے والا عمل کا اجر اتنا بڑا ہے کہ اس کے انفرادی اعمال کے پہاڑ اس کے اجتماعی عمل کے سامنے چھوٹے چھوٹے ذرات جیسے ہیں۔ تو اجتماعی عمل جو دعوت کے کام کے اندر ہے، ان عملوں کے اندر ہمارے اجتماعی عمل ہم اپنی ذات سے پورے کرنے والے ہوں، دوسروں کی طرف دیکھنے والے، جھانکنے والے نہ ہو۔ یہ بنی اسرائیل کا شیوا ہے کہ دوسروں کو وہ دیکھتے تھے کہ انہوں کر رہی نہیں کر رہی، انہوں کر رہی نہیں کر رہی۔ ضدی مزاج تھا بنی اسرائیل والوں کا، جو اپنے نبیوں کو انہوں نے جواب دیا، ستا لیا، حتیٰ کہ نبی سے بھی مخاطب ہو کر بنی اسرائیل کہتی تھی کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہمیں آپ پر جاؤ ایمان نہیں لاتے اس وقت تک جب تک کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا ہمارے سامنے دکھانا۔ یہ دعویٰ کری تھی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، دیگر انبیاء کی امتوں نے، کہ ایمان لانے کے لیے یہ شرط رکھی کہ آپ پر ایمان اس وقت لائیں گے آپ اللہ کو کھلم کھلا دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور یہ امت کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ نہیں کری کہ اللہ کے نبی آپ ایسا دکھاؤ ہم کو، آپ ہم کو ایسی چیزیں دکھاؤ، لیکن اللہ کے نبی کی امت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے دعویٰ نہیں کرے کہ اللہ کے نبی آپ جو کہہ رہے ہیں بس ہم سمعنا وأطعنا، سن لیے اب اطاعت کریں گے۔ بنی اسرائیل والے سمعنا وعصینا، سن لیے نافرمانی کریں گے، مانیں گے نہیں بات کو۔ تو اس واسطے بھائی ہم سب مل کر دین کا کام کرنے والے اپنے اجتماعی انفرادی اعمال کو، اپنی ذات سے انفرادی اعمال اجتماعی اعمال میں جڑنا، اجتماعی اعمال اپنی ذات سے کرنے کے جو ہیں اس میں اپنے آپ کو ہمیشہ مقدم رکھنا، اور کبھی اس کام کے کرنے والے شکوہ شکایت زبان پر نہیں آنا۔ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نظام الدین مرکز نے فرمایا، کام کرنے والا شکوہ شکایتیں کرتا ہے تو کام نہیں کرتا، وہ کام کا مذاق اڑاتا ہے۔ باہر کی آنے والی جماعتوں سے بھی کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرنا، اپنے ساتھیوں سے بھی کبھی کسی ساتھی کے بارے میں شکوہ شکایت نہیں کرنا۔ شکوہ شکایت کرنے کا کام نہیں ہے، یہ کام قربانی کا کام ہے، قربانیوں سے اللہ پاک کام لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کبھی کسی کی شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی ذات سے قربانی دیتے تھے، جو مشورہ دیتے تھے اس مشورے میں وہ خود آگے بڑھ کر اس عمل کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب بڑے گناہگار خطا کار ہیں، ہم اپنے گناہ کا، اپنے خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ اے اللہ عظیم کام کی ذمہ داری آپ نے ہم پر دی تھی، ہم اتنے نااہل نکلے کہ اللہ اس ذمہ داری کو پورا نہ کر سکے۔ اے اللہ ہم سب کو اس کام کے لیے قبول فرما، امت کے اندر فکریں عطا فرما
کام کرنے والے ساتھیوں میں آپس کی جوڑ اصلاح نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کی اعمال کی دعوت ہماری زبانوں سے دینا آسان فرما۔ اے اللہ حق کی بات کو سمجھانا حکمت کے ساتھ ہر کام کرنے والے ساتھی کو اے اللہ اپنے کرم سے نواز دے۔ دین کی سمجھ ہی بڑی دولت ہے اے اللہ، تو اگر دے دیا تو ہمارے لیے بہت ہی عظیم اے اللہ دین دنیا میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اے اللہ یہ تیری سب سے بڑی عطا ہے۔ اے اللہ اس ذمہ داری کی ضمانت کو پورا کرنے کے لیے توفیق عطا فرما، قبول فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ امت کمزور ہے اے اللہ، کمزور ایمان کے ساتھ قوی ایمان کی دعوت دینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ پوری امت میں دعوت دینا آسان فرما، پوری انسانیت میں دعوت دینا آسان فرما، پوری انسانیت کے اللہ ہدایت کی اعمال کی آخرت کی بات پہنچا دے۔ اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما، اے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ تیرا دیا جان مال کو اے اللہ تیرے راستے میں لگانے کے لیے توفیق عطا فرما۔ ہمارا جان ہمارا مال اگر تیرے راستے میں نہ لگے تو دوسری جگہ استعمال ہو جائے گا، جس سے ہمارا دنیا اور آخرت کا نقصان ہوگا۔ اے اللہ اپنا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ خاص کر کام کرنے والے ساتھیوں کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ کام کرنے والے ساتھیوں میں وہ اعلیٰ صفات و اخلاق نصیب فرما جس کے ذریعے سے لوگ کام کو سمجھ سکیں اور کام کو تسلیم کر سکیں۔ اے اللہ اچھے صفات، اچھے اخلاق، ایثار، ہمدردی، قربانیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم اپنے جب تک دنیا میں رہیں اپنے کام کو اے اللہ کام بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بعد ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، نسلوں میں دین کے داعیوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہم چلے جائیں تو تبلیغ گھر سے چلی گئی ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے اعلیٰ اولاد کو ہمارے گھرانوں خاندانوں میں امت میں اے اللہ لوگوں کو کھڑا فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے محنت کر کے قربانیاں دے کر بہت اخلاص سے کام کر کے ہم سب کو اس کام میں لگا کر چلے گئے، جس کا اے اللہ پوری دنیا اعتراف کرتی ہے کہ بڑوں نے بڑی قربانیاں دے کر بڑے حالات کے اندر بھی بہت اے اللہ حالات کے اندر کام کر کے امت کو یہ کام دے کر گئے تھے۔ اے اللہ اس امت کو جو اس کام میں لے کر چل رہے ہیں اے اللہ کام کو صحیح معنوں میں صحیح فکروں سے اصولوں سے تیری طرف متوجہ ہو کر اے اللہ تیرے ذات پر بھروسہ کر کے ہم کو کرنا آسان فرما۔ جو ساتھی عزائم کے تیرے راستے میں نکلنے قبول فرما، ہمت عطا فرما، تیرے ذات عالی کا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ غیر اللہ کے یقین کو نکال دے۔ اے اللہ دنیا کی بولی جو چل رہی ہے اس سے ہم اے اللہ مروب ہو چکے ہیں، ہمارے مروبیت کو نکال کر تیرے ذات عالی کا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان والا اپنے عقیدے میں ایمان میں تیرے ذات پر ہی عقیدہ ایمان رکھتا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اس کام کے لیے قبول فرما۔ سہ روزہ جماعتوں کی کثیر تعداد بننا نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ جیسے مشورے سے طے ہو اس طریقے سے ہم سب کو کام کرنا آسان فرما۔ اے اللہ کام سے مایوس ہو جانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں سے ایسی سوچ پیدا ہوتی ہے، ہمارے بدعمالیاں ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ امت کے مظلومین کی مدد فرما۔ اے اللہ سب سے بڑا ظلم امت کے ساتھ میں مساجد کی، مراکز کی، مدارس کی، اے اللہ خانقاہوں کی، اے اللہ اس راستے کی نقل و حرکت کی اے اللہ جس طریقے سے رکاوٹیں بنتی جا رہی ہیں اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے شان اس کام کو قبول فرما کر مدارس کی، مراکز کی، اے اللہ ہر چیز کے لیے اللہ کھلنا آسان فرما، مدد فرما۔ پہلے جیسے کام چلتا تھا اس طریقے سے اس سے زیادہ کام کرنے والوں کو کھڑا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورا استحضار کے ساتھ کام کرنا، اخلاص اور استخلاص کے ساتھ کام کرنا ہمارے لیے امت کے لیے آسان فرما۔ عورتوں میں اللہ، بچوں میں، بڑوں میں اے اللہ ہر ایک میں دین کے جذبے عطا فرما۔ ہمارے بڑوں کے اندر جو جذبات تھے آج وہ ہمارے جذبات سرد ہو گئے ہیں اے اللہ پھر سے دعوت کی لین سے اے اللہ اس راستے کی نقل و حرکت سے اے اللہ پھر وہ جذبات زندہ فرما۔
ہر گلی گلی میں اے اللہ دین کی اے اللہ فکریں، دین پر چلنے والوں کو، مسلمانوں کو اے اللہ کھڑا فرما، اے اللہ اس کام کے لیے مسلمانوں کو کھڑا فرما، پوری انسانیت تک بات پہنچانے کی ذمہ داری ہماری، اے اللہ پورے عالم میں پہنچانے کی ذمہ داری امت کی، اے اللہ اپنے کرم سے ساری امت کو جہاں جہاں ساتھی کام کر رہے ہیں قبول فرما، اخلاص و استخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ آخری سانس تک کام کرنے والے بنا، اے اللہ ہر حال میں کام کرنے والے بنا، اے اللہ جتنی جماعتیں نکلنے کے عزائم کی نکلنا آسان فرما، اور ساتھیوں کو اے اللہ نکلنے کے لیے قبول فرما، ہماری جو جائز حاجتیں ہیں اپنے کرم سے پورے فرما، ہماری ضرورتوں کا فرما، تکفل فرمانے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی سننے والا دیکھنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی، اسلام کی، دین کی، مراکز کی، مدارس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنا کرم کا خاص معاملہ فرما، مسلمانوں کی فتح نصرت نصیب فرما، اچھے اعمال کی ہدایت دینا، توفیق دینا، دل پھیرنا تیرے ہی ذمہ ہے، تیرے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم کو ہدایت، پوری انسانی مسلمانوں کو ہدایت سے مالا مال فرما، پوری انسانیت کو ہدایت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب کو انفرادی اجتماعی اعمال میں خوب مضبوط جڑنا آسان فرما، اے اللہ ہمیں کسی کو محروم نہ فرما، دعوت کے کام میں لگ کر یقین کو، بنیاد کو بڑھا دے، کمزوری کو اے اللہ مایوسی کو دور فرما، اے اللہ شیطان نفس کے حربوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ضدی قسم کے، شریر قسم کے، ہر قسم کی اے اللہ طاغوتی طاقتوں سے پوری حفاظت فرما۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کی لین کی دعائیں اپنے لیے امت کے لیے مانگی تھی، اے اللہ ہم آپ کی ان دعاؤں میں ہم سب کو شریک فرما، قیامت تک فتنہ سے ہماری حفاظت فرما، حفاظت کے لیے دعوت کے کام میں لگنا آسان فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما، جن خیر کو مانگا اس میں ہمارا پوری امت کا قیامت تک کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بے انتہا قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں بھائی سارے ساتھی جو آئے ہیں اوپر ناشتے کا انتظام ہے، ناشتہ کر کے جائیں۔